اب سنیں تین چیزیں، جس سے مانگنا ہو اس کی تعریف، تو یہ تعریف ہی پہلے کی جا رہی ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں تیری ہیں، جتنے کمال ہیں تیرے ہیں، جتنی خوبیاں ہیں تیری ہیں، جتنی حمدیں ہیں تیری ہیں، جتنی ثنائیں ہیں تیری ہیں، جتنے اوصاف ہیں تیرے ہیں، الحمدللہ، سارے کمال تیرے، پیدا کرنے کا کمال، پالنے کا کمال، ساری کائنات کا نظام چلانے کا کمال، زندگی کا کمال، حیاتی کا کمال، موت کا کمال، دینے کا کمال، عزت دینے کا کمال، روزیاں دینے کا کمال، موسم بدلنے کا کمال، سورج نکالنے کا کمال، دن نکالنے کا کمال، رات لے کے آنے کا کمال، فصلیں پیدا کرنے کا کمال، ساری کائنات کے کمال، الحمدللہ، لجپال والا کمال بھی تیرا، داتا والا کمال بھی تیرا، غوث اعظم والا کمال بھی تیرا، دستگیر والا کمال بھی تیرا، ساری کائنات کو پالنے کا کمال بھی تیرا، سارے کمال تیرے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اللہ کے ساتھ جو لام لگا ہوا ہے اس کا معنی ہے خاص تیرے ہے، للہ کا جو پہلا لام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ خاص۔ پہلے لام کا معنی خاص، الحمد سارے کمال للہ، وہ خاص ہو گئے ہیں تیرے لیے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ نبی ولی پیر فقیر میں نہیں ہے، کسی زندے مردے عرشی فرشی میں نہیں ہے، کسی جن فرشتے میں نہیں ہے، کسی آستانے والے بزرگ کے پاس نہیں ہے، کسی کرنی پھرنی والے کے پاس نہیں ہے، کسی کرامت والے کے پاس نہیں ہے، کسی گورے کالے کے پاس نہیں ہے، کسی عربی عجمی کے پاس نہیں ہے، سارے کمال اکیلے تیرے اندر ہیں، الحمدللہ۔ تو بڑا کمالوں والا ہے، تے دیکھ یہ بھی تو تیرا کمال ہے رب العالمین، یہ کوئی تھوڑا کمال ہے کہ تو نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا، کن کہا تو آسمان بن گئے، زمینیں بن گئیں، پہاڑ بن گئے، شجر بن گئے، حجر بن گئے، انسان بن گئے، فرشتے بن گئے، جن بن گئے، سورج چاند ستارے بن گئے، ساری کائنات کو تو نے بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، زمین کو بچھایا، دریاؤں کو چلایا، ہواؤں کو چلایا، بارشوں کو برسایا، ساری کائنات کو تو پیدا کرنے والا اور پالنے والا بھی تو ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، تو ہر کسی کا ذمہ وار ہے، پیدا کرنے کے بعد ہر ضرورت کو تو پورا کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ جس طرح دنیا میں پیدا کرنے کے بعد پالنے والا تو ہے اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا تو ہے، الرحمن الرحیم، یہ سورج کی تیز روشنی تیری رحمت کا نتیجہ، یہ چاند کی میٹھی روشنی تیری رحمت کا نتیجہ، یہ دریاؤں کی روانی تیری رحمت کا نتیجہ، یہ سمندروں کی جولانی تیری رحمت کا نتیجہ، یہ انسان کا حسن تیرے رحمت کا نتیجہ، یہ پہاڑوں کی بلندی تیرے رحمت کا نتیجہ، یہ بارشوں کا برسنا تیری رحمت کا نتیجہ، یہ ہواؤں کا چلنا تیری رحمت کا نتیجہ، سردی گرمی کا بدلنا تیری رحمت کا نتیجہ، دن اور رات کا بدلنا تیری رحمت کا نتیجہ، یہ فصلیں تیری رحمت کا نتیجہ، یہ پھل فروٹ تیری رحمت کا نتیجہ، یہ اناج تیری رحمت کا نتیجہ، یہ ہر نعمت کائنات کی، الرحمن الرحیم، تو یہ ساری کائنات کو دینے والا، مالک یوم الدین۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو صرف دنیا میں ہی نہیں قیامت میں بھی دینے والا ہے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، پہلی چیز جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ ایک چیز ہو گئی، اب دوسری، اپنی کمزوری کا اعتراف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور
دیکھ تو صحیح سجدے تیرے نام پہ کرتا ہوں، دیکھ تو صحیح جھکتا تیرے آگے ہوں، دیکھ تو صحیح مانگتا تیرے آگے ہوں، دیکھ تو صحیح مال کی عبادت بھی تیرے لیے کرتا ہوں، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے کرتا ہوں، زبان کی عبادت بھی تیرے لیے کرتا ہوں، دل کی عبادت بھی تیرے لیے کرتا ہوں، حجیں بھی تیرے نام پر، عمرے بھی تیرے نام پر، سجدے بھی تیرے نام پر، رکوع بھی تیرے نام پر، قیام بھی تیرے نام پر، قعود بھی تیرے نام پر، تشہد بھی تیرے نام پر، قنوت بھی تیرے نام پر، زکوٰۃ بھی تیرے نام پر، صدقہ خیرات بھی تیرے نام پر، پکار بھی تیرے نام پر، یہ سارا کچھ میں کمزور ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تیری منتیں کرتا ہوں، تیرے ترلے کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دو چیزیں ہو گئی، پہلی چیز اللہ کی تعریف، دوسری چیز اپنی کمزوری کا اظہار۔ میرے پلے کچھ نہیں، تو ہی ہے، اس لیے تو میں جھکتا ہوں، اس لیے تو مانگتا ہوں، اس لیے تو روتا ہوں، اس لیے تو گڑ گڑاتا ہوں۔ اب آیا اصل مدعا، تعریفیں کیوں کی تھی، اپنی کمزوری کا اظہار کیوں کیا تھا؟ اصل مدعا اہدنا الصراط المستقیم، چلا مجھے سیدھے رستے پر، دکھایا تو ہے تو نے لیکن صرف دیکھنا کافی نہیں، چلا یعنی مرتے دم تک اسی رستے پہ پکا رکھ، یہ نہ ہو کہ میں کبھی کسی قبر پہ، کبھی کسی شجر پہ، کبھی کسی زندے مردے کے آگے، کبھی کسی گھوڑے کے آگے، کبھی کسی آستانے کے آگے، کبھی کسی پیر کے آگے، کبھی کسی ملنگ کے آگے، کبھی کسی فقیر کے آگے تیری شکایتیں کروں، یہ کام نہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی رستے پہ پکا رکھنا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے کسی غیر دے بوئے تے مینوں نہ لے جائیں، مینوں اپنے دروازے تے رکھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی دین پہ، اسی ایمان پہ، اسی صراط مستقیم پہ مجھے پکا رکھنا، اور صراط الذین انعمت علیہم رستہ بھی یہ وہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا رستہ ہے، نبیوں کا رستہ، صدیقوں کا رستہ، صالحین کا رستہ، شہیدوں کا رستہ، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے۔ اسی لیے تو میں اس کا سوال کرتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے۔ یہودی باؤ بغضب علی غضب، نبیوں کو قتل کیا، معاذ اللہ، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا یہودیوں نے، یہ بڑی بدبخت قوم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے باؤ بغضب علی غضب، یہ میرے غضب در غضب لے کے لوٹے، یہ اتنے بدبخت ہیں کہ میرا غضب ہوا ان پر، انہاں دے رستے تو بچا تے ولا الضالین، گمراہوں کے رستے سے بھی بچا۔ ضلوا عن سواء السبیل، عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں کہ وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے، یعنی مطلب کیا ہے، نہ یہودیوں والے رستے پہ چلنے دینا، نہ عیسائیوں والے رستے پہ چلنے دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنانا، کیونکہ یہ رستہ ان کا ہے جو تجھ سے انعام پا گئے۔ دعا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے مانگا جائے اس کی تعریف، اپنی بے بسی، عاجزی، کمزوری، اور اصل مدعا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہلی چیز، ایاک نعبد و ایاک نستعین دوسری چیز، اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک تیسری چیز۔ اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔